اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 اور 160، یعنی 159 اینڈ 160۔ انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور جتنا ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آپ سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن، اور یہ کہ من کے میننگ سے اہل الکتاب، کتاب والے، اہل کتاب والے یعنی یہودی، عیسائی، سارے جو ہے اہل کتاب والے، الا مگر، لیؤمنن، البتہ ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، بھی ساتھ اس کے کہ میننگ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی پچھلی آیتیں جو گزری ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ آیت بھی انہی کے بارے میں ہے۔ تو ایمان لائیں گے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے، اس کی موت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز، اور وا کے میننگ اور، یوم کے میننگ دن یا روز، القیامہ قیامت، یکون، وہ ہوگا، علیہم اوپر ان کے، شہیدہ گواہ، اور وہ ہوگا قیامت کے دن ان پر گواہ۔ یعنی یہ بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، جس طرح پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو، یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، فخر سے بڑا کہتے ہیں بنی اسرائیل، لیکن اللہ کہتا ہے نہ اس کو قتل کیا اور نہ ہی اس کو سولی چڑھایا، بلکہ میں نے اس کو اٹھا لیا اوپر اپنے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں سے بچایا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی دوبارہ آئیں گے۔ دوبارہ جب دجال آئے گا تو اس وقت جو ہے دجال کے مقابلہ کے لیے جب مسلمانوں کا لشکر تیار ہوگا امام مہدی کی سرپرستی میں، تو وہ جب لشکر دجال سے لڑائی کے لیے تیاری کرے گا تو اس لشکر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے آ جائیں گے اور اس میں شامل ہو جائیں گے، اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ امام مہدی جب ان کی امامت کیا کریں گے، نماز پڑھائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ وہ ایزا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، اور امام مہدی کے امامت میں نماز پڑھ کے جب وہ دجال سے لڑائی کے لیے نکلیں گی، اس کی لشکر نکل جائے گی، تو اس میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے، اور وہ جو ہے جب لشکر ان کا یعنی دجال کا اور مسلمانوں کا آگے آمنے سامنے ہوگا اور لڑائی شروع ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام جب مسلمانوں کے لشکر میں ہوں گے اور ان کی جہاں جہاں تک نظر جائے گی مشرکین کی لشکر پر، تو وہاں تک مشرکین جو ہے، جو دجال کے لشکر والے ہوں گے، وہ مر جایا کریں گے، وہ ہلاک ہو جایا کریں گے، اور اس طرح کافی مشرکین جو وہ ہلاک ہوں گے۔ تو اتنے میں شیطان جو ہے اس کو پتہ چل جائے گا، اور وہ جو ہے آواز دے گا کہ اس لشکر میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، آواز لگائے گا، اور دجال جب یہ آواز سنے گا تو دجال بھاگ جائے گا۔
جب وہ بھاگ جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو پکڑ کے مار دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک ایک مشرک جو ہے، یہودی عیسائی جو بھی ہوں گے، جو ہے شرک کرنے والے ہوں گے، ان سب کو موت دیں گے، کسی کو جو ہے نہیں چھوڑیں گے، جزیہ وغیرہ پر بھی کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہر پتھر اور ہر درخت جو ہے وہ کہے گا کہ یہودی میرے پیچھے ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اس کے پیچھے ماریں گے۔ لیکن ایک درخت یہودیوں نے جو اب اس کو اپنا قومی درخت بنایا ہوا ہے اور جگہ جگہ وہ جو ہے اس کو اگائے جا رہے ہیں، زرقد کا درخت ہے میرے خیال میں، نام کچھ ایسا ہے، جس کے پیچھے وہ چھپیں گے تو وہ آواز نہیں کرے گا، تو اس لیے انہوں نے اس کو اپنا قومی درخت بنایا ہوا ہے اور اس کو اگا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو سارے یہودی بھی ختم ہوں گے، اور عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھائیں گے کہ یہ سلیب اور یہ مجھے اس طرح اللہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا جو آپ لوگ مانتے ہو یہ غلط ہے، تو وہ جو کوئی ماننے والے ہوں گے وہ مان جائیں گے، جو نہیں مانیں گے تو ان کو بھی ماریں گے۔ تو اس لیے ادھر کہا گیا ہے کہ سارے جو ہے اس کے موت سے پہلے اس کو مان جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ مرے نہیں ہیں، یعنی وہ مان جائیں گے، ایمان لائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ مرے نہیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر روز قیامت ان سب پر جو ہے گواہی دیں گے کہ یہ یہودیوں نے مجھے جھٹلایا اور اس طرح کی شرارتیں کی، اور جو ہے مختلف قسم کی شرارتیں کر کے دوسروں کو بھی اسلام کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکا، اور یہ جو عیسائی ہے انہوں نے مجھے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی یہ ان سب پر گواہ ہوں گے، سارے اہل کتاب والوں پر گواہ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کیا، یعنی یہودیوں کا کہیں گے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا اور عیسائیوں نے مجھے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنایا، تو وہ گواہی دیں گے۔ اس آیت کا یہ تفسیر، اس کی تفسیر یہی ہے۔ اب اگلی آیت ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، پس بسبب گناہوں کے ان لوگوں کے، ہادو جو یہودی ہے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے، علیہم اوپر ان کے، طیبات پاک چیزیں، احلت لہم جو حلال تھی ان پر، وبصدہم اور بسبب یہ کہ روکتے تھے وہ، ان سے سبیل راستے، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کثیرہ بہت سے، یعنی بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس لیے ہم نے ان پر بہت سی چیزیں حرام کر دی اور پاک چیزیں حرام کر دی جو کہ ان پر حلال تھی پہلے، یہ اس لیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے بہتوں کو۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ان کو جو سزائیں مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے چونکہ بہت شرارتیں کی اور بہت سے گناہیں کی، جس کی وجہ سے میں نے ان کو آزمانے کے لیے ان پر کافی آزمائشیں بھیجی، اور ان پر حلال چیزیں بھی جو ان پر حلال تھی وہ بھی میں نے حرام کر دی، جس طرح آگے ہم پڑھیں گے۔ ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناخن جن جانوروں کے ہیں وہ بھی حرام کر دیے تھے، اور بیل بکریوں کے جو چربی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا تھا، یہودیوں پر۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ ان حرام چیزوں کو بھی اپنے لیے کس طرح حلال کر دیتے تھے۔ چربی کھاتے تو نہیں تھے، لیکن چربی سے تیل نکال کے پھر وہ استعمال کرتے تھے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی تو اس کا وہ گھی نکالنا، آئل نکالنا وہ بھی تو پھر حرام تھا،
لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے پھر حلال کر دیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کر کے بھی وہ پھر بھی کھاتے رہے۔ جس طرح پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا کہ مچھلیوں کو پکڑنا ہفتے والے دن منع کر دیا تھا، تو وہ مچھلیوں کو بند کر کے ہفتے والے دن اور پھر اتوار والے دن اس کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے پکڑی تو نہیں ہے، ہم نے تو اتوار والے دن پکڑی ہے، یعنی تعویلیں پیش کرتے تھے۔ اور اس طرح کی تعویلیں گناہ کر کے اور پھر تعویلیں پیش کرنا جو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دے دیتا تھا، اور پھر وہ سزائیں دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی رسوائی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ یہ جو تلاوت کی، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، اس کے ترجمے اور اس کے تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا۔ یا اللہ ہم نہ سمجھ ہے، لا علم ہے، ہمیں معاف کرنا، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرنا۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، سستیاں، تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں، برائیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ، یا اللہ، یا پروردگار تو بڑا مہربان ہے، ہمیں ہم پہ آسانی فرما، عافیت والے معاملات دے یا اللہ، اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین ثم آمین۔